سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: ولهذا قال تعالى: لآية لأولي الألباب العقول التامة والذكية والتي تدرك الأشياء بحقائقها على جلياتها وليسوا كالصم البكم الذين لا يعقلون الذين قال الله فيهم: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ قرآن مقدس کی ان آیات پہ تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو آسمان زمین پیدا فرمائے ہیں اور جو آسمانوں زمینوں میں اللہ نے پھر کواکب نجوم سیارات اور پھر جو نظام ہے لیل و نہار کا کہ دن جا رہا ہے رات آ رہی ہے رات جا رہا ہے دن آ رہی ہے اور کبھی دن بڑا ہے رات چھوٹی ہے، یہ سارا نظام ایک مستقر پہ ایک محور پہ چل رہا ہے. تو جب ان چیزوں میں غور کرتے ہیں کون جو عقل والے اولو الالباب، الباب جمع ہے لب کی. لب کا معنی ہوتا ہے مغز، لب کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا خلاصہ کہ بھی اس چیز کا خلاصہ کیا ہے، اس کا اصل کیا ہے، اس کا مغز کیا ہے. تو عقل والے وہی ہیں جو اس کارخانہ قدرت میں نظر ڈالتے ہیں اور اپنے اللہ کو پہچانتے ہیں، جن کو اللہ کی ذات کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی صفات کی معرفت حاصل ہوتی ہے، وہی اصحاب عقل ہیں. اس لیے یاد رکھیں کہ قرآن مقدس کی روشنی میں اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں عقل والے سب سے پہلے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی ذات کو پہچانے، یعنی اللہ کی جن کو معرفت حاصل ہو جائے، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے کمالات قدرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم محیط، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نفع نقصان کا مالک ہونا، اس نظام میں متصرف فی الامور ہونا، فعال لما یرید ہونا. اور جو آدمی اپنے اللہ کی ذات کو نہیں پہچان سکا وہ عقل والا نہیں ہے، وہ کتنا بڑے علوم کیوں نہ رکھتا ہو، کیونکہ قاعدہ ہے، اصول ہے. ایک آدمی ہے مثلا، اب دیکھیں کافروں میں بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اسی طرح یہود و نصارہ میں بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہندوؤں میں، سکھوں میں،
مختلف قوموں میں، لیکن قرآن کی روشنی میں وہ عقل والے نہیں ہیں، اس لیے کہ انہوں نے زمین کے علم یعنی ارضیات کے علم میں اتنے بڑے بڑے کمالات کو پہنچ گئے، لیکن زمین کے خالق کو نہ پہچان سکے، علم فلکیات کی گتھیاں سلجھانے میں لگ گئے، اور نجوم اور کواکب و سیارات، اور پھر خلا میں مراکز بنا ڈالے، چاند پہ پہنچ گئے، لیکن چاند کے خالق کو نہ پہچان سکے۔ تو اس لیے ان کو آدمی قرآن و حدیث کی شرح میں عقل والا نہیں کہے گا۔ اسی لیے علماء نے ایک مسئلہ رکھا ہے، فقہائے کرام نے، اللہ ان کی قبروں پہ رحمتیں فرمائیں، انہوں نے ایک مسئلہ مستنبط فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص مثلاً ایک بڑی جائیداد کا مالک ہے اور اس کا وارث کوئی نہیں تھا، اس نے وصیت کر دی کہ میرے مرنے کے بعد جائیداد جو ہے وہ اصحاب عقل میں تقسیم کی جائے، تو اب اس کی جائیداد ہم کس کو دیں گے؟ تو فقہا نے لکھا کہ اس کی جائیداد ان علماء کو دی جائے گی جو صحیح معنی میں اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، اللہ کی ذات کو پہچانتے ہیں، اللہ کے اسماء و صفات پہ ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ اصل عقل کا تقاضا ہی ہے۔ اب دیکھیں نا جی، آپ ایک ملازم رکھیں مثال کے طور پہ اپنے گھر میں، وہ بڑا محنتی ہو، بڑا ذہین ہو، سارے جہان کا کام کرے، لیکن اپنے مالک کا کہنا نہ مانے، تو آپ کیا اس کو عقل والا سمجھیں گے؟ کوئی آدمی اس کو عقل والا مان لے گا؟ آپ کی بیوی ہو، سارے محلے والوں کا کہنا مانے، لیکن خاوند کا کہنا نہ مانے، تو اس کو آپ عقل والا مان لیں گے؟ ایک آدمی کا بیٹا ہے، سارے اسکول میں پڑھتا ہے، سب بچوں کی بات مانتا ہے، اپنے باپ کی بات نہیں مانتا، تو اس کو کبھی آپ عقل والا نہیں کہیں گے۔ اسی طرح اللہ فرماتی ہے کہ میرا بندہ ہے، وہ ترقی کرتے کرتے چاند میں پہنچ جائے، لیکن مجھے نہیں پہچانا، تو اس سے بڑا جاہل کون ہے؟ اس سے بڑا کند ذہن کون ہے؟ اس سے بڑا لبید کون ہے کہ کبھی وہ بھاپ کے چکر میں ہے، کبھی اسٹیم کے چکر میں ہے، کبھی مادہ کے چکر میں ہے، لیکن یہ نہیں سوچا کہ اس مادے کے پیدا کرنے والا کون، اس چیز کا خالق اور مالک کون۔ اب اسی برسات کو دیکھ لیں، یعنی اب مومن جو ہے جس کا اللہ پہ ایمان ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھئی اللہ کی رحمت ہے، ہم نے نمازیں پڑھی، ہم نے دعائیں مانگی، اللہ نے کسی اپنے بندے کی دعا سن لی، منظور فرما لی اور اپنی رحمت برسا دی۔ لیکن جو کافر ہے اس کا دماغ ادھر نہیں جائے گا، وہ کہے گا جی یہ آج کل ہوائیں جو ہے نا وہ فلاں سمت کی چل رہی ہیں، اور ان کا رخ جو ہے وہ فلاں جانب ہے، اور فلاں موسم میں مونسون کی ہوائیں چلتی ہیں، اور سمندروں میں جو جوار باٹھا ہے اس سے وہ قطرات کو اچک کے اوپر لے جاتی ہیں۔ وہ اتنی لمبی کہانی میں پڑے گا، لیکن یہ نہیں سوچے گا کہ چلو بھائی ہوائیں چلتی ہیں، لیکن ہواؤں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ چلو بھائی سمندر میں جوار باٹھا ہے، سمندر کو پیدا کس نے کیا ہے؟ چلو بھائی آپ اوپر جا کے بادل بنتے ہیں، ان کو بنانے والا کون ہے؟ ان ہواؤں میں یہ قوت تسخیر رکھنے والا کون ہے؟ تو اب مومن کی نظر سیدھی جائے گی اپنے اللہ پر، اور کافر جو ہے وہ درمیان میں اٹک کے رہ جائے گا، وہ اسباب میں الجھ کے رہ جائے گا، وہ اپنے مسبب حقیقی کو نہیں پہچانے گا۔ ورنہ اسی طرح یاد رکھیں کہ بارش جب برسے گی، کافر کے لیے بھی برسے گی، مومن کے لیے بھی برسے گی۔ اللہ اولادیں کافر کو بھی دیتا ہے، مسلمان کو بھی دیتا ہے، اللہ دولت کافر کو بھی دیتا ہے، مسلمان کو بھی دیتا ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ مومن کو جو کچھ ملتا ہے وہ کہتا ہے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے عطا۔ وہ پانی پیے گا تو کہے گا الحمدللہ الذی سقانی، وہ کھانا کھائے گا تو کہے گا الحمدللہ الذی اطعمنا، وہ اگر کپڑا پہنے گا تو کہے گا الحمدللہ الذی البسنی، وہ اگر کوئی چیز مثلاً اگر حتیٰ کہ حمام سے نکلے گا کہے گا سبحانک اللہم وبحمدک غفرانک، اگر اندر جائے گا کہے گا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس کو کوئی تکلیف آئے گی کہے گا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کو کوئی خوشی ملے گی کہے گا الحمدللہ رب العالمین، یعنی ہر حال میں نظر اپنے خدا پر۔ یہ صحیح بندہ ہے جو مالک کو پہچانتا ہے۔ اور اگر کافر ہیں وہ کہے گا ٹھیک ہے جی کپڑا ملا ہے میں نے خریدا ہے، میں نے بازار سے جا کے باقاعدہ 100 روپے گز میں کپڑا لیا ہے، درزی کو 200 روپے دے کے بنوایا ہے، اس میں خدا کا کیا کام؟ یہ تو میں نے جا کے بازار میں خریدا ہے۔
بازار والا کہے گا ٹھیک ہے جی اس میں اللہ کا کیا کام ہے، میں نے جا کے ہول سیل سے خریدا ہے۔ ہول سیل والا کہے گا جی اس میں خدا کا کیا کام ہے، میں نے مل والوں سے خریدا ہے۔ مل والے کہیں گے جی خدا کا کیا کام ہے، ہم نے مشینری لگائی ہے تب یہ کپڑا بنایا ہے اور بیچ رہے ہیں۔ تو وہ اب کتنے جھنجھٹوں میں پڑ گئے، لیکن یہ نہیں سوچیں گے کہ بھی تم ہو، مل والا ہے، کپڑے والا ہے، کارخانے والا ہے، ان سب کو کس نے پیدا کیا؟ تو جب ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو سیدھی بات کیوں نہیں کرتے ہوگی یہ سب کچھ ہمیں اللہ نے ہی دیا ہے؟ باقی یہ ذرائع ہیں، واسطے ہیں، اللہ نے اسباب پیدا کر دیے ہیں کہ کوئی چیز ہمیں اس کے ذریعے مل رہی ہے، کوئی اس کے ذریعے مل رہی ہے، کوئی اس کے ذریعے مل رہی ہے، تاکہ نظام عالم جو ہے چلتا رہے۔ اور پھر اللہ نے ایک دوسرے کو محتاج کر دیا ہے۔ دولت مند مزدور کا محتاج ہے، مزدور دولت مند کی دولت کا محتاج ہے، امیر غریب جو ہے اس غریب امیر کا محتاج ہے، اپنے وقت میں امیر غریب کا محتاج ہے۔ دیکھا نہیں ہے کہ بعض شہروں میں صرف صفائی کا عملہ بھی ناراض ہو جائے تو گندگی کے ڈھیر لگ جاتے ہیں، آدمی جی نہیں سکتا۔ تو اب وہ شہر والے ہوں چاہے کروڑوں پتی ہوں، لیکن وہ اس عملے کے بھی محتاج ہیں۔ ایک آدمی کے بعد 10 لاکھ کی گاڑی ہو ڈرائیور کا محتاج ہے۔ اسی طریقے سے اتنی بڑی گاڑی ہے وہ اپنے ٹائر میں ہوا کی بھی محتاج ہے۔ تو اللہ نے ہر چیز کو ایک نظام میں جکڑ رکھا ہے، ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے باندھ رکھا ہے کہ کوئی آدمی فرعون نہ بن جائے کہ جی بس میں ہوں اور کچھ نہیں۔ اللہ نے فرمایا تھوڑا سا تمہارا پیٹ میں ہوا بند کر دیتی ہیں، دیکھ لو تمہاری فرعونی کہاں جاتی ہے۔ پھر دیکھو پلٹ رہا ہے، تڑپ رہا ہے، کہتے اللہ میاں آپ تو مہربانی کر معافی دے دے۔ ذرا سا تمہارا پانی بند کر دیتی ہیں، پیشاب روک دیتی ہیں، دیکھو تم کیسے پلٹیاں کھاتے ہو۔ تو یہ تو تمہاری حیثیت ہے، تو کہاں گئی تمہاری فرعونی، کہاں گیا وہ تمہارا تکبر، کہاں گئی وہ تمہاری دولت؟ اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، کروڑوں پتی لوگ ہیں، کھانے سے محروم ہیں۔ کیا ہے جی بلڈ شوگر ہے، اس کو کیا ہو گیا جی، اس کو جی پیشاب میں شوگر ہے، اس کو کیا ہو گیا جی ہائی بلڈ پریشر ہے، اس کو کیا ہو گیا جی ہارٹ کی تکلیف ہے۔ سارے کھانے نوکر کھا رہے ہیں، مالک بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے، بیچارہ محروم ہے۔ اللہ نے کہا سب کچھ ہونے کے باوجود میں نے تمہیں محروم کر دیا۔ یعنی اس کا نوکر باہر ماشاءاللہ پیٹ بھر کے کھا رہا ہے، اس کو نہ میٹھا نقصان دے رہا ہے نہ کڑوا نقصان دے رہا ہے، ہر چیز آئے فنا در فنا، سب کھا کے شام کو محنت کرے گا، پسینہ پسینہ ہو جائے گا، بات ختم ہوگی، کیلوریز خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی، اسے ضرورت ہی نہیں ہے کسی احتیاط کرنے۔ اور یہ پلنگوں پہ جھولنے والے ابھی آپ کھانا پہ نہیں خیال کرنا جی گھی نہیں ڈالنا، پانی میں ابال کے دے دینا، ڈاکٹر نے منع کیا ہو۔ اللہ نے کہا گھی کے کستر تیرے گھر میں بھرے ہوئے ہیں، لیکن میں تمہیں ایک چمچہ بھی نہیں کھانے دوں گا۔ تیرے گھر میں دودھ کے ڈبے بھرے ہوئے ہیں، میں تمہیں نہیں پینے دوں گا کہ اس کی کریم تمہیں نقصان پہنچا دے گی۔ اللہ نے فرمایا ساری نعمتیں تیرے گھر میں موجود ہیں، لیکن میں تمہیں نہیں کھانے دوں گا، میری مرضی ہے۔ کبھی میں نعمتیں دیتا نہیں، کبھی نعمتیں دے کے چھین لیتا ہوں، کبھی نعمتیں موجود ہیں سامنے رکھ کے تمہیں محروم کر دیتا ہوں۔ میرا ایک نظام ہے، لیکن عقل والا کون ہے کہ ہر بات میں اپنے اللہ کی طرف رجوع کرے، کہ تکلیف آئے تو کہے اللہ، دکھ آئے تو کہے اللہ، سکھ ملے تو کہے اللہ۔ اس لیے ایک بڑے اللہ والے تھے، اللہ کے ولی تھے، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان پر۔ بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے آ کے خبر دی کہ حضرت آپ کا فلاں قریبی رشتہ دار مر گیا، تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، الحمدللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد خبر آئی کہ جناب آپ کے فلاں عزیز جو ہیں ان کو اللہ نے بیٹا دیا ہے، کہا الحمدللہ۔ تو ایک میرے جیسا کوئی بیٹھا تھا کم عقل، اس نے کہا حضرت کوئی مر جائے تو الحمدللہ، کوئی پیدا ہو جائے تو الحمدللہ، آخر کوئی بات ہے، آخر وہ غم کی بات تھی کہ آدمی مر گیا رشتہ دار، تو افسوس کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا مجھے نہ اس کی موت کا کوئی بات ہے نہ پیدائش کی کوئی بات، میں نے تو جب خبر سنی موت کی تو اپنے دل کی حالت پہ نظر ڈالی کہ اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو دل الحمدللہ اپنے مقام پہ تھا۔ میں نے کہا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ نہیں بگڑا۔ اور جب خوشی ملی تو پھر میں نے دیکھا کہ ذرا خوشی میں پھول تو نہیں گیا، تو پھر بھی اپنے مقام پہ تھا، تو میں نے کہا الحمدللہ، اللہ ہم تیری رضا پہ راضی۔ اسی لیے اصل میں باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بعض اوقات باتوں کو آدمی سمجھ نہیں سکتا۔ ایک بہت بڑے اللہ والے کی خدمت میں ایک آدمی گیا، ہمارے جیسے جو ہوتے ہیں نا ان پڑھ اور مولوی ہم بن جاتے ہیں، جیسے میں ہوں، اسی طرح میرے اور بھائی بھی ہوں گے دنیا میں کہ 2 کتابیں پڑھ لی اور سمجھا کہ ہم شاید کوئی مولوی بن گئے ہیں یا عالم بن گئے ہیں یا پتہ نہیں کیا بن گئے ہیں۔
تو میرے جیسا کوئی آدمی گیا تو وہ ان کی صحبت میں رہا کچھ دن، دیکھا کہ حضرت ہر وقت خوش ہی خوش ہیں، کبھی کوئی اداسی کا مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ تو ایک دن اس نے پوچھ لیا، اس نے کہا کہ حضرت کیا بات ہے، میں جب سے آیا ہوں آپ مسکراتے ہیں، خوش ہیں، کبھی آپ کو کوئی غم، کوئی فکر، کوئی پریشانی، کوئی اداسی؟ انسان جو ہے آخر تو انسان کبھی خوش ہوتا ہے کبھی غمگین ہوتا ہے، آپ ہر وقت خوش ہیں۔ تو انہوں نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ کوئی کام ہماری رضا کے بغیر ہوتا ہی نہیں۔ اب وہ تھا میرے جتنا پڑھا ہوا مولوی، جس نے ماشاءاللہ نورانی قاعدہ، پند نامہ اور اسی طریقے کے ایک دو کتابیں پڑھی تھی۔ اس نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کیسا آدمی ہے؟ کہتے ہیں پیر ہے تو کافر ہو گیا، کہتے ہیں ہر چیز میری رضا کے مطابق ہو رہی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس نے کہا حضرت یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا خدا کے بندے، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنی رضا کو مٹا دیا، اللہ کی رضا پہ راضی ہو گئے کہ یا اللہ جو تیری رضا وہ میری، ہم تیری رضا پہ راضی، بس جو تیرا حکم ہے ٹھیک۔ تو جب ہماری رضا مٹ گئی اور خدا کی رضا کو اپنی رضا بنا لیا تو کام تو ہمارے منشے کے مطابق ہی ہو رہے ہیں۔ تو جب ہر کام، اس لیے قاعدہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ بعض اوقات اگر کسی بزرگ کی کتاب میں لکھی ہوئی بات، کسی اہل اللہ کی کتاب میں لکھے ہوئے کلمات آپ کو سمجھ نہ آئے تو جلدی نہ کریں، فوراً فتوے نہ لگا دیں، بلکہ ان علماء سے رجوع کریں۔ اب دیکھو نا جی، ہم نے پتہ کرنا ہو کہ بھئی یہ پلاسٹک ہے تو یا لوہا ہے یا کیا چیز ہے، تو اس کے جاننے والے کے پاس لے جائیں گے، مولوی کے پاس نہیں لے جائیں گے۔ اسی طرح گھڑی خراب ہو تو گھڑی والے کے پاس لے جائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی علم کی بات ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آتی، اسی طرح لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک دن ایک آدمی عجیب بات، بیٹھا بیٹھا وہ کہے کہ میں تیرا بندہ نہیں، تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، تو میرا خدا نہیں۔ کہتا رہا، ہمارے جیسے چند مولوی ہونے گئے تو کافر ہو گیا، کافر ہو گیا، پکڑو حضرت کو، یہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں تیرا بندہ نہیں، تو میرا خدا نہیں؟ اچھا کبھی کبھی کہ میں تیرا نوکر نہیں، میں تیرا ملازم نہیں۔ انہوں نے کہا یا تو حضرت کا دماغ خراب ہو گیا، پاگل ہو گئے، یا پھر نعوذ باللہ کافر ہو گئے کہ کہتا ہے تو میرا خدا ہی نہیں، میں تیرا بندہ ہی نہیں۔ ان کو پکڑ کے لے گئے، اور جب وہ گیا تو وہاں جو قاضی تھے الحمدللہ وہ بڑے علم والے تھے، انہوں نے اور علماء کو بھی بلا لیا اور سب کو بٹھایا کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، کہہ رہا ہے ایسی باتیں، اور اس شخص نے درخواست دے دی ہے کہ یہ کافر ہے، کہتا ہے کہ تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، تو میرا خدا نہیں، یہ کیا کہہ رہا؟ انہوں نے اس کو بلایا، انہوں نے پوچھا کہ ہاں بھائی کیا مقصد ہے تمہارے کہنے کا؟ انہوں نے کہا حضرت میں اللہ میاں کو تھوڑی کہہ رہا ہوں، میرا نفس کہتا ہے کہ آج مجھے گوشت کھلاؤ، آج مجھے حلوہ کھلاؤ، آج مجھے دودھ پلاؤ، تو میں تو اپنے نفس کو کہہ رہا ہوں کہ میں تیرا بندہ نہیں، تو میرا خدا نہیں کہ تیرا کہنا مانوں۔ میں اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ اے ذلیل نفس، تو میرا کوئی خدا ہے؟ تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، اور پھر میں تیرا نوکر نہیں کہ جو تو کہے میں تیری بات مانتا چلے جاؤں۔ کبھی گوشت مانگے تو گوشت کے پیچھے بھاگ پڑوں، کبھی حلوہ چاہے تو حلوے کے پیچھے بھاگ پڑوں، کبھی تجھے ٹھنڈی چیز ضرورت ہو اس کے پیچھے بھاگ۔ میں تو اپنے نفس کو مخاطب کر رہا تھا، خدا کو تھوڑی مخاطب کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا جی فرمائے اب یہ کافر ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو ماشاءاللہ کوئی اللہ والا آدمی ہے، تو حقیقت تک پہنچنے والے لوگوں میں ہے۔ تو اب جب بات سمجھ آئی تو سارے راز جو تھے وہ ختم ہو گئے، وہ فتوے جو تھے وہ واپس لے لیے گئے۔ اسی لیے مصیبت یہ ہوتی ہے کہ ہم ائمہ کرام فقہائے عظام کی باتوں کو سمجھتے نہیں، پھر کبھی ہم اس امام پہ بگڑ جاتے ہیں، کبھی اس امام پہ بگڑ جاتے ہیں۔ اگر اللہ ہمیں علم دے دے، ہم ان کی باتوں کو سمجھنے والے بن جائیں، تو ہم تو پھر رات دن ان کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تمہاری قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اللہ تمہاری قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، کہ کیا بات ہے، کیا چیز ہے جو تم کہہ گئے اور کتنے تم دور تک اشارے کر گئے جو ہمیں سمجھ بھی نہیں آ سکے۔ اسی لیے ایک دن ابو یوسف رحمت اللہ علیہ
بیٹھے تھے اور بیٹھے بیٹھے رو بھی رہے ہیں، آنسو بھی بہا رہے ہیں۔ امام ابو یوسف جیسا آدمی رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ رحم اللہ ابی حنیفہ، اللہ میرے استاد ابی حنیفہ پہ رحمت فرما، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرما، اللہ دعائیں کر رہا ہے اور روتے جا رہے ہیں۔ ایک شاگرد آئے، انہوں نے کہا کہ حضرت کیا بات ہے، آپ تو اب ماشاءاللہ قاضی القضات ہیں اور ماشاءاللہ ہارون الرشید جیسے بادشاہ کے نظروں میں سب سے علم میں فضل میں آپ کا اعلیٰ مرتبہ ہے، آپ کو اتنی رونے کی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنے استاد کو دعا دے رہا ہوں کہ ایک دفعہ میں استاد کی خدمت میں پڑھتا تھا تو ایسے بحث ہو گئی خفاش پر۔ خفاش کہتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا نا جی، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں چمگاڈر، یہ جو رات کو اڑتا ہے گھروں میں دیواروں میں بیٹھ جاتا ہے، ایسے پر ہوتے ہیں بڑے بڑے، تو دن میں نہیں نکلتا، وہ دن کی روشنی میں باہر نہیں آتا، رات کے اندھیرے میں ادھر سے ادھر گیا، ادھر چلا جائے گا، ادھر سے اٹھ کے ادھر پھڑائے گا، تو اس کو عربی میں کہتے ہیں خفاش، اور اردو میں شاید چمگاڈر یا ایسا کوئی لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسے بیٹھے تھے، اس پہ بحث چل پڑی کہ بھئی یہ خفاش کیا چیز ہے، اچھا یہ دن کو باہر کیوں نہیں نکلتا، یہ رات کو باہر کیوں نکلتا ہے، اچھا اس کی آنکھیں ہیں، یہ اندھیرے میں دیکھ سکتا ہے لیکن روشنی میں نہیں دیکھ سکتا ہے۔ تو ایسی بحثیں چل پڑی، تو میرے استاد نے ساتھ ایک بات اور بھی بتلائی، انہوں نے فرمایا کہ منی الخفاش کا منی الآدمی، انہوں نے کہا کہ ابو یوسف یہ خفاش جو ہے نا، اس کا بھی مادہ منویہ ہوتا ہے، اور وہ ایسے ہوتا ہے جیسے انسان کا نطفہ ہوتا ہے، بالکل اسی طرح کا ملتا جلتا ہوتا ہے۔ تو کہنے لگے میں نے یہ بات تو سن لی، لیکن میں ڈر کے مارے استاد کے سامنے تو نہیں بول سکتا تھا، لیکن بعد میں بڑا ہنستا رہا میں کہ دیکھو ہمارے استاد کو اس مسئلے کی کیا ضرورت تھی بتلانے کی کہ بھی منی الخفاش کا منی الآدمی، اب ہم اس کی منی کا کوئی ٹیسٹ کرائیں گے، کوئی لیبارٹری میں لے جانا ہے ہم نے اس کو، تو ایسی بات کی ضرورت کیا تھی؟ لیکن فرمانے لگے کہ اتفاق کی بات ہے، وہ بچپن کا زمانہ تھا، گزر گیا، اللہ نے عالم بنا دیا، اللہ نے قاضی بنا دیا، اللہ نے اس اونچے مرتبے پہ بٹھا دیا۔ تو ہارون الرشید ایک دفعہ رات کو جب اٹھے، اپنے کمرے میں آئے، اپنے بیڈ روم میں گئے، تو اپنے بستر پہ نظر ڈالی تو بستر کی چادر پر کچھ منی کے داغ پائے گئے، کچھ اثرات تھے، قطرات تھے منی کے پڑے ہوئے۔ بادشاہ تھا، غصے میں آ گیا، جلال میں آ گیا، اپنی بیوی کو بلایا کہ ادھر آؤ، یہ دیکھو یہ کیا ہے۔ بیوی نے بھی دیکھا، اس نے کہا نہیں آپ اس کو ہاتھ لگائیں، ٹیسٹ کریں، دیکھیں، چیک کریں کیا ہے، منی ہے کہ نہیں ہے۔ اب بیوی نے دیکھا، اس نے کہا بھی منی ہے۔ تو اس نے کہا میرے بستر پر یا تو میں لیٹوں یا تم لیٹو، ہی بستر پر کوئی اور آدمی تو آگے سو نہیں سکتا نا ہماری اجازت کے بغیر، تو یہ کہاں سے آ گئی؟ اس کا مطلب ہے کہ تم نے بددیانتی کی ہے، تم کسی اور آدمی کے ساتھ یہاں لیٹی ہو، پھر چادر صاف کرنا تمہیں یاد نہیں رہا۔ غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے، اور جناب اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ اچھا، اور بی بی بھی کون؟ بی بی زبیدہ جیسی صالحہ خاتون، اتنی عابدہ زاہدہ صالحہ کہ آج تک جس کا عین زبیدہ کی وجہ سے پورے دنیا کو پانی مل رہا ہے، اتنی بڑی صالحہ، وہ بیچاری اب روئے، وہ کہے خدا جانتا ہے، مجھ سے ہیلپ لے لے، میں تو کمرے میں بھی نہیں آئی۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو ممکن نہیں ہے، یا میں بستر پہ آؤں گا یا میری بیوی آئے، یا پھر ہم دونوں کے منشے سے کوئی آئے گا، تو یہ داغ کیسے آ گئے یہاں؟ اور بالکل تازہ داغ ہیں اور تازہ اثرات موجود ہیں۔ تو جب حد سے بات بڑھ گئی تو ابو یوسف کو بلایا گیا کہ آپ آئیں اور میاں بیوی کا فیصلہ کریں۔ بادشاہ جلال میں ہے، غصے میں ہے، بادشاہ لے گئے کمرے میں، انہوں نے کہا دیکھو اتنی بڑی دلیل کے بعد اور کیا دلیل ہو سکتی ہے میرے پاس؟ تو یوسف فرماتے ہیں کہ میں نے بادشاہ سے کہا کہ ذرا محل بند کروا دیں اور یہ کمرے سارے بند کروا دیں۔ بادشاہ نے آرڈر کیا، 1 سیکنڈ میں کمرے بند ہو گئے، محل بند ہو گیا۔ اس نے کہا کیا وجہ کیا ہے؟ میں بیوی کا مسئلہ حل کروا رہا ہوں، تم دروازے بند کروا رہے ہو۔ اس نے کہا یہاں تلاش کرو، کوئی خفاش تو نہیں، کوئی چمگاڈر تو نہیں اوپر کہیں چھپا ہوا۔ اب جب تلاش شروع ہوئی تو دور کسی کمرے کی کسی گل میں وہ چھپا ہوا تھا، وہ نکل آیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر مسئلہ مجھے استاد نہ بتلا جاتے تو میں آج کیسے فیصلہ کرتا۔
تو میں نے کہا کہ اللہ میرے استاد پہ رحمت کرے. دیکھو میں اس وقت سمجھ رہا تھا کہ کتنی گندی بات ہے میں استاد پڑھا رہے ہیں, کیا ضرورت ہے ان باتوں کی, کیا ضرورت ہے ان چیزوں کے سمجھانے کی, کیا ضرورت ہے ایسی بات کہنے کی. تو لیکن دیکھیں اگر وہ بات میرے دماغ میں نہ ہوتی تو میں فیصلہ ہی نہ کر سکتا. تو جب تلاش ہوئی تو میں نے ان کو بتلایا کہ میرے استاد کی یہ بات ہے اور یہ کتاب ہے جس میں میں نے اتنے سال پہلے سے یہ مسئلہ لکھا تھا استاد سے سننے کے بعد, اور اس کا آپ ٹیسٹ کروا لیں, لیبارٹری میں بھجوا دیں, کہیں کروا لیں, یہ چیز ملتی ہے. بس اتفاق سے کہیں کپڑا پڑا ہوگا, وہ اوپر سے جانور ہے, اڑنے والی چیز ہے, اس کے قطرات گر گئے اور آپ شبوں میں پڑ گئے. آپ کی بیوی بھی پاک ہے, کوئی خیانت نہیں, کوئی جھگڑا نہیں, کچھ نہیں. بادشاہ خوش ہو گئے, انہوں نے کہا الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے کہ میرے دل سے بوجھ اتر گیا کہ میری ایسی پاک دامن بیوی اور ایسی گناہ کرے, اور ایسے گناہ کے بعد پھر میری بیوی رہے. کوئی غیرت مند آدمی تو برداشت نہیں کر سکتا. اس لیے ہر بات میں اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں, لیکن وہاں کون پہنچتا ہے؟ آیات لأولی الالباب, جن کو اللہ نے عقل دی ہو. ایک دفعہ ایک بادشاہ کے بارے میں تاریخ میں آتا ہے, انہوں نے دیکھا کہ ایک جنگل میں شکار کھیل رہے تھے, دریا کے کنارے پہ بیٹھے ہوئے تھے. کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کیڑا ہے اور اوپر گندگی اٹھائے ہوئے جا رہا ہے. ایک کیڑا ہوتا ہے, چلتا ہے, اس کے اوپر گندگی ہوتی ہے, تو گندگی اٹھائے وہ چلتا رہتا ہے. اور عام طور پہ وہاں ہوتا ہے جہاں نمی ہو زمینوں میں, یعنی دریا کا کنارہ ہو, سمندر کا کنارہ ہو, کوئی اور ایسی جگہ ہو, تو وہ ایک بڑا بدبودار سیاہ رنگ کا, وہ اتنا چھوٹا سا ہوتا ہے, اس کے اوپر وہ گندگی اکٹھی کر کے اوپر اپنے رکھ لیتا ہے اور گندگی اٹھا کے چلتا رہتا ہے. تو بادشاہ نے دیکھا تو حکارت سے کہا کہ کیسا خلیج کیڑا ہے, کہ ایک تو خود کیڑا گندا, پھر گندگی بھی اٹھا کے پھر رہا ہے. تو فوراً بادشاہ کے منہ سے نکل گیا کہ اللہ میاں اگر اس کو پیدا نہ کرتے تو کون سا بھلا تیرے جہان میں کمی آ جاتی. اگر یہ گندا کیڑا پیدا نہ ہوتا تو کیا ہو جاتا, کیا ایسی گندی چیز. تو بادشاہ نے جناب ایسے نفرت کا اظہار کر دیا. چند دن گزرے, بادشاہ کو پاؤں میں ایک پھوڑا نکلا, ایک زخم ہو گیا. ساری دنیا کے جراح اور طبیب عاجز آ گئے, علاج کر کر کے تھک گئے اور ٹھیک ہی نہ. پھر اتفاق سے بادشاہ سلامت شکار پہ نکلے تو راستے میں کوئی اللہ والے مل گئے. انہوں نے دیکھا کہ پاؤں پہ پٹیاں بندھی ہوئی ہیں, پوچھا کہ کیا بات ہے. انہوں نے کہا پتہ نہیں کوئی پھوڑا نکلا ہے, اتنا عرصہ ہو گیا ٹھیک ہونے میں نہیں. انہوں نے کہا کھولے دکھائیں. دکھایا. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت ایک کیڑا ہوتا ہے, وہ گندگی اٹھا کے پھرتا ہے, اگر وہ مل جائے تو زخم کا علاج ہو سکتا ہے. بادشاہ نے حکم دے دیا ملازمین کو, جناب اب سارا سمندر کے کنارے چھان مارو, ڈھونڈو جہاں آئے لے کے آؤ. وہ ایک کے بجائے کئی پکڑ کے لے آئے. وہ جناب اس نے اس کیڑے کو نکالا, مارا, اس کی گندگی ملائی, کوئی مرہم بنائی, تیار کر کے دی. بادشاہ نے 2-3 دفعہ لگائی, ٹھیک ہو گیا. تو بادشاہ کہنے لگا کہ سب سے پہلے یا اللہ میری توبہ ہے, میں نے تیری مخلوق پہ اعتراض کیا کہ اس کو تو نے کیوں پیدا کیا, اگر یہ پیدا نہ ہوتا تو کیا ہو جاتا. آج مجھے پتا چلا کہ تو نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے تیری حکمت ہے. واللہ علیم حکیم, اللہ علم والے بھی ہیں, حکمت والے بھی ہیں. اللہ نے کسی کو غریب بنایا ہے تو حکمت ہے, کسی کو گورا بنایا ہے حکمت ہے, کالا بنایا ہے حکمت ہے, طاقتور بنایا ہے حکمت ہے, کمزور بنایا ہے حکمت ہے, صحت دی ہے حکمت ہے, بیمار کر دیا ہے حکمت ہے. سب اس کی حکمتیں ہیں. بندے کا کام ہے کہ آمنا, میرا اللہ ہمارا ایمان ہے, ہم تیری تقدیر پہ قائل ہیں, ہم تیری قضا کے ماننے والے ہیں, ہم تیری رضا پہ راضی ہیں. رضینا باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد نبی ورسولا. اسی لیے فرمایا اللہ ہم تیرے ہر فیصلے پر بصر و چشم بالکل راضی ہیں کہ جو تو نے حکم دیا ہے, تو بارش برسائے تو تیری حکمت ہے, تو روک دے تو تیری حکمت ہے. کہیں لوگ پانی زیادہ ہو جائے تو ڈوب کے مر رہے ہیں, اور کہیں پانی کا قطرہ نہیں ہے پیاس سے مر رہے ہیں. کہیں زمینیں بنجر ہو گئی ہیں, اور کہیں پانی کے دریا طوفان بن کے بہ رہے ہیں. سب اس کی حکمتیں ہیں. آمنا و صدقنا, ہمیں کوئی چیز سمجھ آ جائے الحمدللہ, اگر ہمیں کوئی بات سمجھ نہ آئے ہمارے عقل کا نقصان ہو سکتا ہے, لیکن اللہ کی حکمت میں کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. ہمارا عقل ناقص ہے, ہم بات نہ سمجھ سکے, ہم تو ایک سبق نہیں سمجھ سکتے.
हम तो एक किताब की इबारत को सही मानों में नहीं समझ सकते। हमने तो अपने उस्तादों के पढ़ाई हुई बातों को भी अच्छी तरह नहीं समझा, तो अल्लाह के तमाम फैसले जो हैं हम वो कैसे समझ सकते? और बाज उमूर तशरी होते हैं, बाज उमूर तकवीनी होते हैं, बाज उमूर खफी होते हैं, बाज उमूर जली होते हैं, बाज उमूर जाहिर होते हैं, बाज उमूर मखफी होते हैं। उनका जब तक अल्लाह इल्म अता न फरमाए किसी बंदे की क्या ताकत है कि वो समझे? बंदे का काम सिर्फ इतना है कि वो आजिज हो के एतराफ कर ले कि मौला बस हमारा ईमान है। है, तू अलीम है, तू हकीम है,
تو رحیم ہے، تو کریم ہے، ہر چیز میں تیری حکمتیں ہیں۔ کسی کو تو نے عزت دی ہے، تیری حکمت ہے، کسی کو تو نے ذلت دی ہے، تیری حکمت ہے، لیکن ہم بس معافی چاہتے ہیں کہ ہم تیرے بندے ہیں۔ نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے، بی بی عائشہ فرماتی ہیں، سیدہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب بادل آتے تھے حضور پاک کبھی گھر کے اندر آتے، کبھی باہر جاتے، کبھی اندر آتے، کبھی باہر جاتے، آپ کے چہرے مبارک کا رنگ اڑ جاتا۔ تو میں کہتی یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ بادل آتے ہیں لوگ خوش ہوتے ہیں، آپ گھبرا جاتے ہیں۔ فرمایا میں ڈرتا ہوں پہلی امتوں پر بھی بادلوں کی رنگ میں عذاب آئے تھے، کہیں بادلوں کی رنگ میں اللہ میری امت پر بھی عذاب نہ بھیج دے۔ اور جب بارش برستی تو کہتے الحمدللہ، اللہ کے نبی خوش ہو جاتے، کہتی اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے عذاب نہیں اپنی رحمت کمی برسا دیا ہے۔ اور حضور اپنا کپڑا مبارک اتار کے بارش کے پانی کو اپنے بدن پہ لیتے اور کہتی الحمدللہ یہ پانی ابھی ابھی میرے اللہ سے آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی نعمت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بدن مبارک سے اسے لے لیتے اور اس کے بعد بھی دعائیں کرتے کہ اللہم سقیا رحمت لا سقیا عذاب، کہ یا اللہ ہمیں رحمت کی بارش دینا، عذاب والی بارش نہ دینا، یا اللہ ہمیں ایسی بارش دینا اسقبہ العباد والبلاد جس سے تو اپنے بندوں کو پانی پلا، اپنے شہروں کی مردگی کو زندہ کر دے۔ میرا اللہ اپنے جانوروں پہ رحم فرما، اپنی مخلوق پہ رحم فرما اور ہمارے لیے اس کو باعث خیر بنا، باعث نفع بنا، باعث رحمت بنا۔ تو اس لیے علماء نے لکھا کہ یہ ساری نشانیاں جو ہیں لیکن ہیں کس کے لیے؟ لآیات لأولی الالباب، ان لوگوں کے لیے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں آپ دیکھیں کئی مقام پہ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، اللہ نے فرمایا اس میں نشانی ہے لیکن کس کے لیے؟ اولی النہی، نہا کہتے ہیں عقل والے۔ اصل میں نہا کا معنی ہوتا ہے روکنا، تو آدمی کو عقل روکتی ہے نا بھی یہ آگ ہے، خبردار آگ میں پاؤں نہ رکھنا، یہ پانی ہے، دریا ہے، ڈوب جاؤ گے، یہ پھسلن ہے، پاؤں رکھو گے تو بھی پھسل جاؤ گے۔ تو عقل بھی روکنے والی ہے، برائیوں سے روکتی ہے، اچھائیوں کی طرف راغب کرتی ہے، اس لیے نہا کا معنی ہے عقل والے۔ وہاں فرمایا ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، یہ عقل والے ہیں۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں یا غیر اللہ کے پجاری ہیں، غیر اللہ کو مشکل کشا سمجھنے والے ہیں، فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا، فرمایا ان کے دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں، ولہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے کان تو ہیں لیکن حق بات نہیں سنتے۔ اب دیکھیں نا جی، یہ معنی نہیں ہوتا کہ بھئی کان نہیں ہے، کان تو ہے لیکن جو کان حق نہ سنے تو گویا وہ کان نہیں ہے، جو آنکھ حق کا راستہ نہ دیکھے تو گویا وہ آنکھ نہیں ہے۔ اب دیکھا نہیں کتنے ہمارے لوگ ہیں عقل والے، آنکھوں والے، کانوں والے، دماغ والے، قبر پہ کھڑے ہیں ہاتھ باندھ کے اور مانگ رہے ہیں۔ تو اگر ان کی آنکھ کام کرتی، اگر ان کا دماغ کام کر رہا ہوتا تو وہ نہ دیکھتے کہ یا اللہ میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں یہ قبر ہے اور یہ تیرا پیارا بندہ مٹی کے نیچے سو گیا ہے، یہ خود مٹی سے اٹھنے پہ قادر نہیں، تو ہماری مشکل کیا حل کرے گا؟ اگر کان ہوتے تو سمجھ نہ لیتا، سن نہ لیتا، آنکھ ہوتی دیکھ رہا ہے لیکن سمجھ نہیں رہا، کھڑا ہے مانگ رہا۔ دیکھا نہیں ہے کہ پتھر کے بھگوان کھڑے ہیں اور مانگ رہے ہیں، اس کے آگے کھڑے ہیں ہاتھ باندھ کے مہربانی کرو۔ اور یہ دیوی دیوتا پتھر کے بھگوان تم نے خود بنائے، آگے اندر کھڑے کر دیے، دھوپ پہ کھڑے کر دو جل جائیں گے، سائے میں نہیں آ سکتے، سائے میں کھڑے کر دو تو دھوپ میں نہیں جا سکتے، ان کو عطر لگا دو مکھی اوپر آگے بیٹھ جائے مکھی کو بھی نہیں اڑا سکتے، تو یہ تمہارے بھگوان کیسے ہیں؟ یہ تمہیں کہاں سے اولادیں دے دیں گے؟ اور جی نہیں اللہ سے لے دیں گے، اور جب تیری نہیں سنتے تو آگے کیا سنائیں گے؟ وہ تو تیری بات بھی نہیں سنتے، دھکا دے دو خدا گر جائے تمہارا، یہ اچھا خدا ہے بھائی؟ اچھا اس کو جناب یہ ہے کہ 2-3 دفعہ مارو زمین پہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، خدا ٹوٹ گیا۔ اسی لیے کہا تھا نا کہ کھڑے ہیں پڑے ہیں، جو ماپو تو بندے خدا سے پڑے، تو آپ وہاں دیکھیں لیکن کھڑے ہیں جی آگے ہاتھ باندھ کے،
بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے ایم اے، بڑے بڑے پی ایچ ڈی، بڑے بڑے عقل والے ہندو دیکھو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں دیوی کے آگے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، یہ دیوا ہے، یہ دیوتی ہے، یہ کار والی ہے، یہ مہر والی ہے، یہ کالی دیوی ہے، یہ نیلی دیوی ہے، یہ پیلی دیوی ہے، پتہ نہیں کیا کیا بلا ہے۔ 35 کروڑ جو خدا ہے تو آدمی گن ہی نہیں سکتا۔ 35 کروڑ دیوتا ہے، وہ 1 2 نہیں، 3 4 5 نہیں ہے، 10 15 20 نہیں ہے، 35 کروڑ دیوتا ہے۔ اچھا، بعض دیویاں ایسی ہیں جو بلیدان مانگتی ہیں کہ آدمی کو ذبح کرو، آدمی کے خون سے خوش ہوتی ہے۔ اچھا خدا ہے بھی اچھی دیوی ہے کہ بندے کو قتل کر دو وہ خوش ہو رہی ہے، یہ اچھی دیوی پیدا ہو گئی بھائی۔ انہوں نے کہا بندے کو خون مانگتی ہے، سال میں 1 دفعہ دیں۔ دیکھا نہیں تھا مصر والے لوگ ایک کنواری لڑکی کو زیور پہنا کے، لباس پہنا کے، مصر والے جو دنیا پہ فخر کرتی ہیں کہ مصر کی تہذیب جو ہے وہ تو اسلام سے بھی پرانی ہے، ان کا عقل یہ تھا کہ لڑکی جا کے دریا میں ڈال دیتے تھے کہ جی یہ لڑکی جو ہے دریا کی نظر ہے، جب تک ہم لڑکی نہیں دیں گے دریا چلے گا نہیں۔ اب پتہ نہیں لڑکی کے ساتھ دریا شادی کرتا تھا، عقل دیکھ لو۔ پھر اللہ ایسے لوگوں کو اسی معاملے میں اندھا کر دیتے۔ اللہ فرماتے ہیں فی طغیانہم یعمہون، اگر تمہارا عقل یہی ہے تو ہم بھی تمہیں اندھا کر دیں گے، اسی میں لگے رہو۔ خدا کی شان ہے، وہ جب ایسی حرکت کرتی ہیں تو دریا چل پڑتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں دیکھا ہم نے لڑکی ڈالی، منت مانی تو ہمارا کام ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا تم چونکہ اندھے ہو رہے ہو ہم تمہیں اور اندھا کر رہے ہیں، تم چونکہ اپنی سرکشی میں گمراہی میں پڑ رہے ہو تو ہم بھی رسی ڈھیلی دے رہے ہیں، اور بڑھ جاؤ اور بڑھ جاؤ۔ اور جن پہ حقیقت کھل گئی تھی اللہ کی توحید کی، سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو جب گورنر مصر حضرت عمر بن العاص نے خط لکھا کہ امیر المؤمنین یہاں رسم ہے، یہاں رواج ہے کہ سال کے فلاں دن میں ایک لڑکی بھیٹ چڑھائی جاتی ہے دریا کی، اور جب تک وہ نہ ڈالیں دریا جو ہے پانی نہیں آتا۔ اب آپ کا کیا حکم ہے، اسلام شریعت کیا کہتی ہے؟ حضرت عمر نے کاتب کو بلایا، آپ نے فرمایا خط لکھو دریا کو، خط لکھو کہ امیر المومنین عمر تمہیں خط لکھ رہا ہے اور کہتا ہے کہ اگر چلنا ہے تو اس اللہ کے حکم سے چلو جو پانی کا بھی خالق ہے، جو بندوں کا بھی خالق ہے، اور اگر نہیں چلنا ہے تو ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم کوئی کفر شرک نہیں کریں گے، کوئی بدعت شدات نہیں کریں گے کہ لڑکیاں تیری بھیڑ چڑھاتے رہیں۔ اور اپنے گورنر کو خط لکھا کہ میرا یہ خط لے کر دریا کے درمیان میں جا کے رکھ دو۔ اچھا، اب گورنر نے بھی یہ نہیں کہا کہ حضرت بھی دریا پڑا ہوا ہوتا ہے خط پڑے گا، یا وہاں ریت جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے وہ ریت پڑے گی کہ حضرت عمر کا خط ہے۔ اس نے کہا عمر کا آرڈر ہے، میں نے تعمیل کرنی ہے، رکھا۔ اس دن سے آج دریا بند ہوگا، جن پر اللہ نے آنکھیں کھول دی۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ کافروں کی آنکھیں تو ہیں لیکن صراط مستقیم نہیں دیکھ سکتے، ان کے کان تو ہیں لیکن حق بات نہیں سن سکتے، ان کے دماغ تو ہیں لیکن حق سوچ نہیں سکتے، ان کے دل تو ہیں لیکن حق پہ تدبر نہیں کر سکتے۔ تو جب یہ عالم ہے، فرمایا اولئک کالانعام، اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون۔ فرمایا اس لیے کافر جو ہیں اب یہ انسانیت سے نکل گئے، یہ حیوان بن گئے۔ کیوں؟ کھاتا تو حیوان بھی ہے، یہ کھانے کے لیے پیدا ہوئے تھے، پانی تو حیوان بھی پیتا ہے، زمین پر تو حیوان بھی چلتا ہے، سوتا تو حیوان بھی ہے، آرام تو حیوان بھی کرتا ہے، اولاد تو حیوان بھی جنتا ہے، بلکہ اس کی اولادیں بندوں سے بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ تو یہ تو جانور ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو سلک انسانیت سے نکال دیا ہے۔ انسان کون ہے؟ ان میں عقل والے کون ہیں؟ جو اپنے اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ کی توحید پہ جن کا ایمان ہے، محمد مدنی پاک کی رسالت پہ جن کا ایمان ہے، دین اسلام کی حقانیت پہ جن کا ایمان ہے۔ اس لیے فرمایا لآیات لأولی الالباب۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ اولی الالباب کا کیا معنی، عقل کا کیا معنی؟ فرمایا العقول التامۃ، یعنی پورے کمال عقل والے، عقل کامل والے، عقل تام والے، وہ بات کے سمجھنے والے، التی تدرک الاشیاء بحقائقها، جو چیزوں کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، جو چیزوں کی گہرائی اور گہرائی میں ڈوب جاتے ہیں۔ بلیسو کالصم البکم الذین لا یعقلون، اور وہ اس طرح نہیں ہے جیسے کوئی بہرا ہے، جیسے کوئی گنگا ہے،
اور جیسے کوئی بے عقل ہے، جیسے اللہ نے فرمایا کافر کیا ہے؟ سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، یہ گنگے ہیں، یہ اندھے ہیں۔ کیا مانا؟ اچھا ایک آدمی اندھا ہے لیکن بہرا نہیں ہے، آواز دو حافظ صاحب ادھر آؤ ادھر آؤ، آ جائے گا۔ ذرا دائیں ہاتھ پہ چلنا، بائیں ہاتھ پہ نہ جانا، وہ دائیں ہاتھ پہ پھر بھی چلو، آ جائے گا۔ اچھا اسی طریقے سے اب ایک آدمی جو ہے وہ اندھا بھی ہے، بہرا بھی ہے، تو اب وہ سن بھی نہیں رہا اور دیکھ بھی نہیں رہا، اور پھر گنگا بھی ہے، اپنے اندر جو بات ہے وہ بتلا بھی نہیں سکتا، تو ایسے آدمی کی ہدایت کا کیا حال ہوگا؟ اللہ نے فرمایا یہ جو تمہیں چلتے پھرتے نظر آتے ہیں یہ تو اندھے ہیں، یہ گنگے ہیں، یہ بہرے ہیں، خود بول نہیں سکتے، دوسرے کی حق بات سن نہیں سکتے، راستہ دکھاؤ تو دیکھ نہیں سکتے، تو پھر ان کو ہدایت کیسے ملے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے، ان کی سرکشی کی وجہ سے ان کے دلوں پہ موریں لگا دی ہیں، ان کی آنکھوں پہ اللہ نے پردے ڈال دیے ہیں، ان کی کانوں میں اللہ نے بوجھ ڈال دیے ہیں، یہ حق بات نہیں سن سکتے ہیں، ورنہ اگر یہ سننا، اگر ایسا نہ کرتے تو اللہ ان کی بھی ہدایت کا سامان کر دیتے۔ اس لیے فرماتے ہیں مفسر کے عقل والے وہ ہوتے ہیں۔ کے بارے میں اللہ نے قرآن میں دوسری مقام پہ فرمایا وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ اللہ نے فرمایا کتنی نشانیاں ہیں میری قدرت کی، کتنی نشانیاں ہیں میری وحدانیت کی، کتنی نشانیاں ہیں میرے کمال علم کی، کتنی نشانیاں ہیں میری کمال قدرت کی، آسمانوں میں بھی زمینوں میں بھی، اور میرے بندے روزانہ زمینوں پہ چلتے ہیں، ان نشانیوں سے گزرتے ہیں، کبھی ان کی نظر پہاڑوں پہ پڑتی ہے، کبھی ان کی نظر لہلہاتے ہوئے سبزے پہ پڑتی ہے، کبھی ان کی نظر باغات پہ پڑتی ہے، کبھی ان کی نظر نہروں پہ پڑتی ہے، کبھی ان کی نظر دریاؤں پہ پڑتی ہے، کبھی ان کی نظر بڑے بڑے سمندروں میں پڑتی ہے، سمندروں میں چلتے ہوئے جہازوں پہ پڑتی ہے، فضاؤں میں اڑتے ہوئے پرندوں پہ پڑتی ہے، آسمان و زمین پہ نظر پڑتی ہے، رات اور دن کی ظلمت و روشنی پہ نظر پڑتی ہے، سورج اور چاند اور تاروں کی چمک دمک پہ روشنی پڑتی ہے۔ اللہ نے فرمایا لیکن یہ ایسے اندھے ہیں کہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی خالق کو نہیں پہچانتے، اپنے مالک کو نہیں پہچانتے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، ان پہ گزرتی ہیں۔ ابھی اگر آپ جائیں، اگر مثلا اسی ذرا آنکھیں بند کر کے غور کریں، اللہ کے کعبے پہ نظر ڈالیں، آدم علیہ السلام سے لے کر میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء کی تاریخ نظر آ جائے گی۔ کبھی آپ دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم پتھر اٹھا رہے ہیں، کبھی نظر ڈالیں گے تو اسماعیل پتھر لگا رہے ہیں، کبھی نظر ڈالیں گے تو باپ بیٹا دعائیں مانگ رہے ہیں، کبھی نظر ڈالیں گے تو مقام ابراہیم کے پتھر پہ کھڑے ہیں، کبھی مقام ابراہیم اونچا ہو رہا ہے، کبھی نیچا ہو رہا ہے، کبھی دیکھیں گے تو اسماعیل پانی کے بجائے تڑپ رہے ہیں، کبھی نظر ڈالیں گے تو اماں بی بی اپنے بچے کے لیے دوڑ لگا رہی ہے، کبھی صفا پہ چڑھ رہی ہے، کبھی مروہ پہ چڑھ رہی ہے، اور پھر نظر ڈالیں تو جبریل اپنے پر لگا کے زمزم کا چشمہ نکال رہا ہے۔ لیکن کتنے اندھے ہیں جو سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی خدا کو نہیں سمجھتے۔ اس لیے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر آپ آگے چل پڑے مینا جائیں تو پھر ابراہیم کی قربانی کا منظر دیکھیں کہ باپ اپنے بیٹے کو لے کے جا رہا ہے، رسی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، چھری بغل میں دبائی ہوئی ہے، بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، شیطان راستہ روک رہا ہے، حضرت ابراہیم بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے مار رہے ہیں، اور پھر میدان میں کھڑے ہیں، بیٹا لیٹ رہا ہے، باپ لٹا رہا ہے، بیٹا کٹنے پہ تیار ہے، باپ چھری چلانے پہ تیار ہے، اللہ کا فرشتہ جنت سے دمبیلے کے ساتھ کھڑا ہے کہ کبھی خیال کر مگر چھری کو حکم ہے کہ نہیں چلنا، ذرا آنکھیں اگر گزر جائیں مینا میں، بس روٹی کھا کے گزر جائیں، 3 دن رہ کے آ جائیں، کچھ نہ سوچیں، تو اب اس کا تو کوئی علاج نہیں کسی کے پاس۔ کتنے لوگ ہیں مینا میں روز گاڑی شاں کر کے نکل جاتی ہے، کھیلنے چلے جاتے ہیں، شام کو جاتے ہیں، کھیلتے ہیں، دوڑتے ہیں، بچے دوڑتے ہیں، اچھا جی کھلا میدان ہے، واپس آ جاتے ہیں۔
غور نہیں کرتے ہیں۔ آگے ذرا جائیں تو پھر دیکھیں کہ ہاتھیوں کا لشکر آ رہا ہے، اللہ کے کعبے کو مٹانا چاہتا ہے۔ اللہ حکم دیتے ہیں جدے کی جانب سے سمندر کی طرف سے ذرا پرندے آئیں اور ان پہ پتھر ڈالیں۔ تو اللہ دکھاتا ہے کہ کیسے میں نے طاقت والوں کو مٹا دیا، کیسے میں نے سرکشوں کی سرکشی کو توڑ دیا، کیسے میں نے بڑے بڑے جباروں اور بڑے بڑے کبر کرنے والوں کو مٹا دیا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ اور آگے جائیں مزدلفہ، پھر ذرا آنکھیں بند کر کے غور کریں کہ محمد مدنی مغرب کی نماز پڑھا رہے ہیں، عشاء کی نماز پڑھا رہے ہیں، صبح کے وقت بیٹھے مسکرا رہے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ میدانی ایک ایک پتھر پہ نظر ڈالیں، ایک ایک پہاڑ پہ نظر ڈالیں، مکے کی ایک ایک گلی پہ نظر ڈالیں، اسلام کی تاریخ بھری پڑی ہے۔ لیکن کوئی غور بھی کرے، ہم تو آتے ہیں ماشاءاللہ عمرہ کرنے کے لیے، آگے پھر مسئلہ پوچھتے ہیں جی ہم آئے تھے عمرے کے لیے، احرام باندھا ہے جدے سے، تو حضرت کیوں تکلیف کی خام خواہ آنے کی؟ او جی اصل میں احرام کی چادریں جو تھی نا وہ بھول گئی، تو تم کرنے کیا آ رہے تھے؟ جو کام کرنے آ رہے تھے وہ تو تمہیں بھول گئی، تو باقی یاد تمہیں کیا رہا؟ ڈالر یاد رہے، ٹکٹ یاد رہی، جہاز تمہیں یاد رہا، یہ نہیں بھولا۔ بھول گیا تو عمرے کی چادریں بھول گئی، کیوں جی؟ وہ سامان میں رہ گئی۔ کیا کیا پھر جی؟ جدے سے احرام باندھے۔ اچھا جی احرام کیسے باندھا؟ اور جی بس لوگ باندھ رہے تھے، بس ایک چادر نیچے ایک چادر اوپر باندھی آ گئے۔ اچھا یہاں آنے کے بعد کیا کیا؟ کہتے جی یہاں آنے کے بعد صفا مروہ دوڑا، پھر طواف کیا، پھر کپڑے اتار کے کپڑے پہن لیے۔ اب یہ جب عالم ہو تو پھر کون اللہ کی توحید کو سمجھے اور شان رسالت کو سمجھے کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، 50,000 روپے خرچ کر رہے ہیں، بچوں کو چھوڑ رہے ہیں، اپنے کام چھوڑ رہے ہیں، لیکن عالم کے بعد جا کے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ حضرت میری عمرے پہ تیاری ہے، مجھے سمجھا دو میں کیا کروں۔ منٹ کی بات ہے ساری۔ یعنی کتنے لوگ ہیں یقین فرمائیں کہ اللہ کے کعبے میں رہنے کے بعد ان کو طواف کرنے کا طریقہ اب بھی نہیں آتا؟ کتنے لوگ ہیں جو مکے میں رہنے کے بعد نماز پڑھنا نہیں آتا؟ نماز پڑھیں جیسے ٹکریں مار رہے ہوں۔ کتنے لوگ ہیں آج بھی ماشاءاللہ مکے میں رہتے ہیں، سفید بال ہو گئے، دعائے قنوت نہیں آتی، اگر آتی ہے تو ترجمے کا کوئی پتہ نہیں، بس طوطے کی طرح پڑھ رہے ہیں، مٹھو چوری کھائے گا، مٹھو چوری کھائے گا، نہ اس الو کو پتہ ہے کہ مٹھو کیا ہے، نہ پتہ ہے کہ چوری کیا ہے، نہ پتہ ہے کہ کھائے گا کیا ہوتا ہے، بس لفظ ہے ہم نے یاد کرا دیا۔ ہماری اسی طرح ماشاءاللہ ہے، سبحانک اللہم و بحمدک الحمدللہ رب العالمین، یا پیر دستگیر مہربانی فرما۔ الحمدللہ رب العالمین کے بعد یہی ترجمہ ہوتا ہے، یا پیر دستگیر۔ اگر ہمیں ترجمہ آتا، اگر ہم اللہ کے قرآن میں غور کرتے تو کچھ تو شرم آتا کہ ہر نماز میں میں کہتا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کریں گے، تجھ ہی سے مدد مانگیں گے۔ میں 5 دفعہ دن میں اللہ کے دربار میں ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، میں شرم کروں میں کیسے غیر سے مدد مانگ رہا ہوں، میں کیسے کسی غیر کو پکار رہا ہوں، میں کیسے کسی غیر کا نعرہ لگا رہا ہوں، میں کیسے کسی غیر کے سامنے اپنے دکھ درد رکھ رہا ہوں۔ ابھی تو میں نے پڑھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اور ابھی میں نے اقرار کیا ہے سبحان ربی العظیم، ابھی میں نے اقرار کیا ہے سبحان ربی الاعلی، ابھی میں نے اقرار کیا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ محمد مصطفیٰ بھی تیرا بندہ ہے، تیرا عبد ہے، تیرا رسول ہے۔ جب افضل الخلق تیرا بندہ ہے تو باقی کسی کی کیا طاقت ہے؟ جب میں ہر نماز میں یہ پڑھ رہا ہوں، لیکن بس کیا ہے، بس یاد اللہ پتہ نہیں کیا سبحانک اللہ کا کیا معنی ہے، کیا پتہ نہیں کہ سبحانک اللہم کا کیا معنی ہے، کیا پتہ نہیں باب حمدک کا کیا معنی ہے،
کیا پتہ نہیں تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک کیا معنی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا کیا معنی ہے، کیا پتہ نہیں کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات کا کیا معنی ہے، تعدیل ارکان کیا ہوتی ہے، نماز کیا ہوتی ہے، رکوع کیا ہوتا ہے، نیت کیا ہوتی ہے، جہت قبلہ کے بارے میں کیا احکام ہے، پتہ ہی نہیں۔ کوئی سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں، پوچھنے کے لیے تیار ہی، اسے غرض ہی نہیں، حاجت ہی نہیں۔ اور پوچھ لو جی کیسے ہم جناب بال بچوں کے ساتھ عمرے پہ تشریف لائیں، ماشاءاللہ اللہ کا کعبہ بڑا اداس تھا جی، اچھا کہ آپ آ گئے، آپ نہ آتے خدا جانے کعبہ شریف روتا رہتا۔ او بھئی تم بچوں کے ساتھ آئے ہو یا بڑوں کے ساتھ آئے ہو، مسئلہ بھی سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا کہ ہم کرنے کیا آئے ہیں، ہم نے عمرہ کیسے کرنا ہے۔ اچھا بعد آ جائیں گے عمرہ کیا ہے جی، اور جی وہاں کھڑے تھے کینچی کے والے، ہم نے بس 2-3 بال کٹوا لیے وہاں، کیوں بھی 2-3، وہ جی وہاں جو کٹوا جو رہے تھے لوگ، بھئی لوگ جو داڑھی منڈوا رہے تھے تم داڑھی منڈوا دو، ایک اور آدمی اگر بھویں منڈوا رہا ہو تم بھویں بھی منڈوا ڈالو، ایک اور آدمی مونچھے منڈوا رہا ہو تو مونچھے منڈوا ڈالو، ایک آدمی کنویں میں چھلانگ لگائے بسم اللہ پڑھ کے تم بھی پیچھے دوڑ جاؤ، ایک بات ہے۔ اللہ کے بندے کو مسئلہ سمجھو کہ حلق کیا ہے، کسر کیا ہے، صفا کیا ہے، مروہ کیا ہے، ہم نے کہاں سے شروع کرنا ہے، کہاں تک دوڑنا ہے، ہم نے یہ بازو کب نکالنا ہے، کب نہیں نکالنا ہے، ہم نے طواف کہاں سے شروع کرنا ہے، ملتزم کیا ہے، ہجر اسماعیل کیا ہے، حجر اسود کیا ہے، مقام ابراہیم کیا ہے، اور ابتدا من الصفا جو ہے کتنا ہم نے اوپر چڑھنا ہے، کتنا اوپر نہیں چڑھنا ہے، کیا ہم نے اشارے کرنے ہیں اللہ اکبر نہیں کرنے ہیں، ہم نے دعا مانگنی ہے تو کیا مانگنی ہے، ہم نے صفا مروہ میں پڑھنا ہے تو کیا پڑھنا ہے۔ جب عمرے پہ آ رہے ہو تو کچھ تیاری کرو، اس کے لیے کوئی تھوڑی سی محنت کرو، کوئی آدھا گھنٹہ اللہ کے دین کے لیے بھی لگا دو، آدھا گھنٹہ بھی اگر آپ لگائیں تو کوئی بندہ عمرے میں غلطی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی حج پہ آنے والا یقین کرے ایمان سے، یعنی صرف کراچی سے بیٹھ کر جہاز میں کتاب 2-3 دفعہ پڑھ لے تو حج غلط نہیں کرے، لیکن پڑھے کون؟ اس کو تو ماشاءاللہ احرام باندھا ہوئے لبیک اللہم لبیک، اور ایئر ہوسٹس کے ہاتھوں سے ماشاءاللہ مزے سے کھانے بھی کھا رہے ہیں، احرام بھی حضرت نے باندھا ہوا ہے، غیر محرم عورت کے ہاتھوں سے ماشاءاللہ اب کبھی پانی پی رہا ہے، کبھی جوس منگوا رہا ہے، کبھی بپسی منگوا رہا ہے، اور کھانا کھا کے ماشاءاللہ خوشبو والا پرفیوم ٹشو استعمال کر رہا ہے تاکہ ہاتھوں میں غلاظت نہ رہ جائے، نہ ذرا صفائی ہو جائے، اور مفت کا مال ہے واپس جائے تو یہ بھی تکلیف ہے، یہ بھی تو بڑی تکلیف کی بات ہے۔ ایسے عمرے کا کیا فائدہ ہے کہ ہم نے اگر لڑکیوں کی پنڈلیاں دیکھ کے عمرہ کرنا ہے، ایسی عمرے کا کیا فائدہ ہے کہ طواف کر رہے ہیں اور نظر غیر عورتوں کے چہرے پر ہے۔ کم از کم اللہ کے دربار میں ہو، اللہ کے گھر کے آگے، ہائی کورٹ میں تمہاری گردن نہیں اٹھتی، جج کے سامنے تمہاری گردن نہیں اٹھتی، اللہ کے دربار میں آگے تو توڑو اپنی گردنوں کو، یہ تو بکا ہے، بکے کا تو معنی یہ ہے تو بک کو بھی اعناق الجبابرہ، یہاں بڑے بڑے جباروں کی گردنیں اللہ توڑ دیتے۔ ہو کہ میری نظر جھکی ہے مولا میں تیرے گھر کے باہر، اور میں اتنا تیرے قریب کہ آج تیرے گھر میں آ گیا ہوں، حجر اسود میں میں نے اشارہ کرنا ہے تو سیکھو کیسے اشارہ کرنا ہے۔ آدھا گھنٹہ، یعنی یقین کریں میں آپ کو اللہ کے حرم میں یقین دلاتا ہوں، اگر آدھا گھنٹہ آپ بیٹھ جائیں نا، آدھا گھنٹہ صرف، اور کسی عالم کے پاس بیٹھ جائیں، اردو کی کتاب، انگریزی کی، جو تمہیں آتی ہے لے لیں، سارے مسئلے 2-3 دفعہ پڑھ لیں، جو سمجھ نہ آئے پنسل سے نشان لگا لیں، عالم کے پاس چل جائیں، یہ باقی مجھے سمجھ آ گئی، یہ بات سمجھ نہیں ہے، یہ مجھے سمجھا دو، مجال ہے کوئی غلطی کرے، سوال پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی غلطی کرے۔ اور ہمارے جتنے بڑے آدمی آتے ہیں نا، وہ تو احرام باندھتے ہی جدے سے ہیں، کیونکہ بغیر سوٹ کے آنے میں بے عزتی ہے نا ان کی، سوٹ کے بغیر آدمی اچھا ایک بڑا اچھا خاصا مولوی قسم کا آدمی پڑھا لکھا، اس نے کہا کہ ہم حج کا احرام باندھے ہوئے تھے، جب جدے میں گئے، چونکہ ہمیں سرکاری طور پہ دعوت میں شریک ہونا تھا تو ہم نے فوراً احرام اتار دیے، اپنے سوٹ پہن لیے، دعوت کھا کے پھر ہم نے احرام باندھا۔
یعنی پروٹوکول جو ہے بندوں کا وہ تو نہ ٹوٹے، اللہ کا پروٹوکول ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے. یعنی آپ اندازہ کریں